اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا مفتی جماعت شیخ الحدیث حضرت مولانا عاصم شاہین صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات دی وقار سے پہلے صفت و ستائش اللہ وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام جناب سید ولد آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے معزز مکرم محترم علماء کرام، میرے یمین و یسار دائیں بائیں، الحمدللہ علماء کرام کی ایک کھیپ موجود ہے، بالخصوص پورا تحصیل رحیم یار خان کا سیٹ اپ یہاں پر موجود ہے۔ علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، آپ احباب ساتھی بزرگ نوجوان اور میری عزت ماں مائیں بہنیں پردہ نشین خواتین اسلام وہ بھی موجود ہیں۔ حضرات بس میں یہ گزارش کروں گا بھی آپ نے کتنی ساری احادیث کتنی ساری آیات سماعت فرمائی ہیں۔ حضرات اب بات جو ختم ہونی ہے وہ ہمارے عمل پر ختم ہونی ہے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے سچے دل کے ساتھ۔ ہر بندہ سمجھتا ہے یہ کہنے کی بات نہیں، یہ اب ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو سکھی ہو، کسی کو کوئی پریشانی کسی کو کوئی پریشانی۔ اللہ کے عذاب ٹوٹ ٹوٹ کر ہم پر آ رہے ہیں، مختلف قسم کی آفتیں مصیبتیں وہ ہم پر آ رہی ہیں۔ یار یہ مصیبتیں نہیں ہیں کہ پہلے ہم بارش کے لیے پانی مانگتے رہے، اللہ پانی دے دے پانی دے دے، پانی نہیں تھا، لوگ سمپل سادے پانی کے 20-20 ہزار روپے کے ٹینک لے کر چولیستانی علاقوں میں لے کر جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے مسجدوں کے اندر یہ اعلان کروایا کہ آپ ٹوبوں کے اندر چولیستانی علاقوں میں پانی پہنچائیں، ایسے ہوتا رہا۔ حالانکہ یہ اللہ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہمارا نظام اللہ فرماتے ہیں فضول بیکار یا ڈھیلا نہیں ہے، ہم پانی اتارتے ہیں بندوں کی ضرورت کے مطابق جتنا چاہیے۔ پانی نہیں آ رہا تھا، کم تھا، کیوں؟ یہ ہماری اپنی معصیت اور گناہ کی وجہ، معصیت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بارشیں 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، پورے 8 ہفتے تک۔ آپ کو پتہ ہے اس مرتبہ ہم نے عید الاضحیٰ کی نمازیں بھی لوگوں نے پلاٹوں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مسجدوں میں پڑھی، بارشوں کا پانی کھڑا تھا۔ 2 مہینے تک بارشیں ہوتی رہی اور دیکھیں اس نے کتنی تباہی مچائی۔ ٹرینیں ابھی تک پوری نہیں چل رہی، دیکھیں ٹرینوں کے ٹریک اکھڑ گئے، ایئرپورٹوں کے اندر پانی داخل ہو گئے۔ آپ دیکھیں ہمارے پل ٹوٹ چکے ہیں، پاکستان کے چھوٹے بڑے تقریباً 25 سے زیادہ ڈیم وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ کتنے دیکھیں ایمرجنسی کی صورتحال تھی، 4 سے 5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، کتنے لوگوں کے مکان ختم ہو گئے۔ حضرات کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا پانی ویسے آ گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بارشیں نہ ہونا اللہ کا عذاب، بارشیں حد سے زیادہ ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب۔ کبھی کیڑوں کے ذریعے، کبھی مچھروں کے ذریعے، کبھی کرونا وائرس کے ذریعے، کبھی مکھیوں کے ذریعے، کبھی سنیوں کے ذریعے ہماری فصلوں پر حملے ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر تم بے حیائی میں بڑھتے جاؤ گے تو اللہ ایسی بیماریاں بڑھا دے گا جو تمہارے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوگی، اور یہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو مڑنا چاہیے، لوٹنا چاہیے۔ ہماری جو محبت ہے، مجھے معاف کیجئے گا، میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا۔ ہماری محبت بس یہیں تک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہاں سے تذکرہ شروع کرتے ہیں، آقا کے بال، آپ آقا کے ماتھے کو دیکھیں، آقا کے ماتھوں کی لکیروں کو دیکھیں، پھر حضور علیہ السلام کے ابرو کو دیکھیں، آپ کی بھویں دیکھیں، آپ کی آنکھیں دیکھیں۔
یہ کرتے 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 پورے جسم کی خوبیوں کو ہم ذکر کرتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر رسول پاک علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ کا جمال بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کمال بھی اعلیٰ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ ساری چیزیں مکہ کے کافر بھی مانتے ہیں. یہ ساری چیزیں مکہ کے کافر مانا کرتے ہیں. جان لیجئے، یقین کر لیجئے، مکہ کے کافر یہ ساری چیزیں مانتے ہیں. ترمذی شریف میں حدیث ہے، قرآن پاک 7ویں پارے کی اس آیت کے حوالے سے شان نزول میں یہ آیت موجود ہے کہ اے نبی، یہ جو ابو جہل آپ کے پاس آیا ہے وہ کہہ رہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نکذبک، ہم آپ کو غلط تو کہتے ہی نہیں، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. ابھی آپ نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، ہم نے آپ کو اس وقت بھی نبی، ہم نے اس وقت بھی آپ کو سچا کہا تھا، امین کہا تھا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے. اچھا پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے وَلَٰكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَنَا بِهِ، جو آپ کے پاس دعوت ہے نا، دعوت جو آپ کا پیغام ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں، آپ کی ذات کے ساتھ اتفاق. یہ اس نے کھل کر کہا تھا. پھر اللہ پاک نے 7ویں پارے میں اس حوالے سے آیت اتار دی انہم لا یکذبونکا، اے پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ اللہ کے حکموں کو جھٹلاتے. اللہ کے مجھے بتلائیے، آج ہم مسلمان ہیں، رجسٹرڈ مسلمان ہیں، بلا شک و شبہ مسلمان ہیں. ہمارے گھروں کے اندر 1 2 3 4 5 7 پشتے ہو گئی، ہم مسلمان ہیں، خود بھی مسلمان، باپ جی بھی مسلمان، دادا جی، پردادا جی سارے مسلمان ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. اہلا و سہلا مرحبا. بیٹا یہ اوپر رکھو. حضرات آج دیکھیے ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری حالت بگڑی ہوئی ہے، خراب ہے. آج ابھی آپ نے سنا نبی پاک علیہ السلام کی شان، آپ کی منقبت، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، اس میں کس کو شک ہے؟ شک ہے ہی نہیں. ابھی پچھلے دن ہم نے صحیح البخاری میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، عمرۃ الحدیبیہ کے موقع پر کافروں نے روک دیا، جی ہم نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا، تو آپ حدیبیہ کے میدان کے اندر پڑاؤ ڈال لیتے. 1400 اور بعض روایات میں 1500 نفر، 1500 کی تعداد یہاں پر موجود ہے. کسی نے آ کر کہا اللہ کے پیغمبر خیال کیجیے گا یہاں پر پانی کی قلت ہے، آپ نے دیر لگا دی ہے، لوگوں نے یہاں کے سارے چشموں پر قبضہ کر لیا ہے، اب آپ کے لیے پانی کا مسئلہ بنے گا. کوئی بات نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا سارا کام سیدھا کر دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کو وہاں پر صرف ایک چشمہ نظر آیا، علی صمد قلیل الماء یتربضہ الناس تربضا، ایک چشمہ اور اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی، تھوڑا پانی رس رہا تھا. وہ بھی صحابہ نے 2-4 مرتبہ وہاں سے پانی لیا تو پانی سارا ختم ہو گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، دیکھیں نا جن کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں اللہ ان کے سارے معاملہ سیدھے کر دے. ابھی آپ نے مجھ سے پہلے کیا سماعت فرمایا ہے؟ صحیح احادیث. اور حضرات میں یہ بھی بتلاؤں، میں داد دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اپنے خطیبوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. آپ دیکھیے میرے بھائی نے ایک واقعہ، دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ، چوتھا واقعہ، آپ کو حدیثوں کے راویوں کے نام بھی بتلائے ہیں، کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے صفحہ نمبر اور حدیث کا نمبر بھی پیش کیا. اور الحمدللہ یہ ہمارے اسٹیج کی زینت اور شان ہے. اللہ پاک نے اہل حدیث کو یہ مقام اور منقبت عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رسول پاک علیہ السلام کی مسند پر بیٹھ کر اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ یہاں پر یا صرف رب کا قرآن بیان کیا جائے یا آقا علیہ السلام کا صرف فرمان بیان، کوئی تیسری بات، کوئی دیگر بات نہیں، ایک ہی بات.
اور آپ نے سنا کہ سارے مسئلوں کا حل اللہ کی طرف توجہ دینے میں، اللہ کی طرف توجہ دینے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لو۔ آپ نے اپنے ترکش سے جہاں پر تیر پڑے ہوئے تھے ایک تیر نکالا اور صحابہ کو دیا، کہا جا کر اس کنویں کے اندر یہ میرا تیر ڈال۔ کہتے ہیں تیر ڈالنے کی دیر تھی، پھر وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ آپ نے پڑھا کبھی حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے اللہ پاک نے یہ چیزیں دکھلائی ہیں، کبھی آپ کے لب مبارک سے، تھوک مبارک سے اللہ نے یہ معجزے پیدا کیے، اور کبھی حضور علیہ السلام کے صرف تیر کے وہاں پر ڈالنے سے پانی نکلا ہے۔ کہتے ہیں اتنا پانی نکلا، 1400 صحابی کئی دن وہاں پر رہے، پانی بھی خود بھی پی رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں، نہانے دھونے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب تک ہم نے یہ میدان نہیں چھوڑا پانی وہاں سے ابلنا بند نہیں۔ یہ چیزیں میرے اور آپ کی فکر کی نہیں ہیں، میرے اور آپ کے رزق کا بندوبست اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے۔ جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، حضرات رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے اپنے آپ کا وقت، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے معاملات ذرا میرے سپرد کر دے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کو ٹائم دیا کر، میری عبادت کے لیے فراغت نکالا کر۔ تو سارا دن بھاگتا دوڑتا ہے، کہا نہیں، عبادت کے لیے وقت نکالا کر۔ مالک فرماتے ہیں اسد فقرک واملا صدرک غنا، میں تیرے دل کے اندر غنا بھی پیدا کر دوں گا، تیری ساری فقیری کو بھی ختم کر دوں گا، تیری احتیاجات کو، تیرے مسائل کو سب کو ختم کر دوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا میرے بندے سن لے، اگر تو نے میری عبادت سے، اگر تو نے میرے گھر اور در سے منہ موڑا، پھر دیکھنا املا یادا کا شغلہ، پھر تیرے ہاتھ کے اندر میں مصروفیات تھما دوں گا، تیرے ہاتھ کے اندر میں کام پکڑا دوں گا۔ تو صبح بھی کام کرے گا، دوپہر بھی کام کرے گا، سپہر بھی کام کرے گا، شام بھی کام کرے گا، رات بھی کام کرے گا۔ کہا سارا دن کام کرے گا لیکن لم اسد فقرہ کا، تیرے مسائل حل نہیں ہوں، تیرے مسائل۔ اب بتلائیں ہماری حالت ہے یہ نہیں، یہی چیز ہمارے اوپر یہی چیز ہمارے اوپر طاری ہوئی پڑی ہے، سارا دن کام کرتے ہیں۔ یقین جانیے میں بہت سارے بزرگوں سے اس حوالے سے بالخصوص یقین جانیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں نے کئی لوگوں سے بات چیت کی کہ یار پہلے سنا کرتے تھے گھروں کے اندر امن ہوتا تھا، امان ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا، عافیت ہوتی تھی۔ میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ کہتے تھے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو کم از کم ہر گھر کا فرد گھر کے اندر قرآن پاک کا اہتمام کیا کر، عورتیں دودھ بناتے ہوئے، لسی بناتے ہوئے، مکھن بناتے ہوئے بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین کی پوری تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے دوران سورہ ملک پڑھ لیا کرتی تھی، سورہ یاسین پڑھ لیا کرتی تھی، کئی آیتیں تلاوت کر لیا کرتی تھیں۔ اللہ رب العالمین اس تلاوت کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر بھی برکت دیتا تھا، رزق کے اندر بھی اور اولاد کے اندر بھی برکت عطا فرماتا۔ اور یہ قرآن چیز ایسی ہے، یقین جانے یہ ہمارے پاکستان کی بڑی یونیورسٹی ہے اور ٹاپ کلاس یونیورسٹی ہے، زری یونیورسٹی فیصل آباد۔ اس کا ایک رسالہ نکلتا ہے کشتے نو، اس کے اندر میں نے ایک ریسرچ پڑھی، تحقیق پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، قرآن اس کی تاثیر ایسی ہے کہ یہ درختوں کے پاس پڑھا جائے تو ان درختوں کے اندر بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے، جانوروں کے پاس قرآن پڑھا جائے جانوروں کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، انسانوں کے پاس پڑھا جائے ان کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں انہوں نے پھر تجربہ کیا کہ ایک ہی قسم کے، ایک ہی نسل کے، ایک ہی عمر کے، ایک ہی قد کاٹ کے 3 پودے لے کر 3 مختلف جگہوں پر انہوں نے لگا دیے، 3 پودے ایک ہی عمر کے 3 جگہوں پر لگا دیے۔ اب ایک پودا اس طرح رکھا اور فاصلے کے ساتھ، ایک پودا اس طرح کے اس کے پاس روزانہ صبح و شام ایک بندہ مقرر کر دیا کہ آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قرآن پاک کی تلاوت یہ آپ نے پڑھتے رہنی۔ دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے کے پاس انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ وہاں پر گانے چلانے ہیں، وہاں پر گالم گلوچ کرنی ہے،
बुरी सुरी बातें करनी है। और हम भी ऐसे करते हैं या नहीं? हम फिर कहते हैं जी क्या करें जी, फसल नहीं हो रही। मियाँ जी कानों के अंदर टूटियाँ लगी होती हैं, पूरी दुनिया को तंग करने के लिए रात को हमने ट्रैक्टर के ऊपर फुल आवाज़ के अंदर डेक चला रखे होते हैं। ना हमें नमाजियों की फ़िक्र है, ना हमें मरीज़ों की फ़िक्र है। इतनी बुलंद आवाज़ के अंदर जब हम अपनी फसलों के अंदर रिज़्क़ तलाश करने के दौरान इस तरह इश्किया कहानियाँ चलाएंगे, गाने चलाएंगे, फिर हम अल्लाह का रिज़्क़ तलाश कर रहे हैं, हमें कहाँ से मिलेगा? हजरात, ये 3 पौधे, एक के पास नेकी, दूसरे के पास गुनाह और मासियत, और तीसरे को नॉर्मल छोड़ दिया गया है। एक बंदे को एक वक्त के लिए बराबर मुकर्रर किया हुआ है जी, आपने एक ही वक्त में इनको खाद डालनी है, पानी डालना है, इसकी निगहदाश्त करनी है, ख्याल रखना है। ये पौधे बड़े होते 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 फल आता है, फिर इनका एनालिसिस होता है, तजर्बा कारी के लिए तजर्बा गाह में लेबॉर्ट्री में इनका फल जाता है। इनके वज़न को भी मैश किया गया, उसकी कमियत को, उसकी माहियत को, उसकी कैफियत को और उसके ज़ायके को भी चेक किया गया। हम तो होते हैं ना सिर्फ ऐसे देख लेते हैं। मशीनें इस तरह की होती हैं कि वो दूध उसके अंदर डालें तो वो मशीन बतला देती हैं कि इसके अंदर दूध कितना है, दूधियाई कितनी है, पानी कितना है, फैट्स कितने, इसके अंदर ग़िज़ाइयत कितनी है, इसके अंदर फौलाद कितना है, इसके अंदर आयरन कितना है। इस तरह की मशीनें मौजूद हैं, पता है ना आप? इस तरह की मशीनें। बल्कि मैं दरमियान में बात बतलाऊँ, कार साहब पिछले जुमे मेरे पास एक बैंक के मैनेजर हैं, वो जुमा पढ़ते हैं, कहने लगे हाफ़िज़ साहब मैं तो हैरान हो गया, दूध पीते थे सुकून नहीं मिलता था, कोई बच्चे भी बीमार, ख़ुद भी बीमार। कहते मैंने एक लेबॉर्ट्री के अंदर खानपुर में हमारे एंग्रो की वहाँ पर लेबॉर्ट्री मौजूद है, दूध कलेक्शन सेंटर मौजूद है। कहते वहाँ पर मैंने अपने घर जो दूध आता था उसका चेकिंग करवाई है, तो रिपोर्ट ये आई। कहता है मेरा दोस्त ने रिपोर्ट ये दी, शाह जी आपके दूध में सारी चीज़ें मौजूद हैं सिवाय दूध के, सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये शाह साहब जुमे के बाद मुझे अल्लाह के घर में बैठकर बतला रहे हैं, और मैं अल्लाह के घर में बैठकर आपको ये सच्ची बात बतला रहा हूँ। कहते उसके अंदर अंदाज़ा करें सरफ भी मौजूद है, उसके अंदर मुबलैल भी मौजूद, उसके अंदर ये पाउडर भी मौजूद, उसके अंदर डालडा घी भी मौजूद, उसके अंदर दूध को दूधियाई के अंदर तब्दील करने वाला केमिकल भी मौजूद। कहने गई 2 मन पानी के अंदर इतनी आधी गिलासी डालते हैं, सारा पानी दूध वाला बन जाता है। बाकी उसके अंदर मक्खन शकन पैदा करने के लिए डालडा बड़ा मौजूद है। अब देखें, जब हमारी हालात ये होंगे, हम फिर कहें या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। हमें मुआफ़ी किस चीज़ की चाहिए? अब तीनों चीज़ों का उन्होंने तज्ज़िया किया। ये रिसाला अपनी रिपोर्ट में लिखता है, जिसके ऊपर कुरान पढ़ा गया था, नेकी के काम किए गए थे, उसका फल मिक़दार में भी सबसे आला था और क्वालिटी के अंदर भी सबसे आला था। जिसके ऊपर गालम गलोच की गई थी, उसका फल निखद्दर भी था, हल्का भी था, मिक़दार में भी कम और क्वालिटी में भी कम। और जिसके ऊपर कुछ नहीं था, ना वो इधर था ना वो इधर था, वो दरमियान का था। हजरात, ये साइंस आज बतला रही है, और ये बहुत पहले इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेकियों के सम्राट के हवाले से फरमा दिया था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया था, लोगो इन्नर रजुला ला यहरुमुर रिज़्क़ बिखतियतिन यामलुहा, बंदा गुनाह करता है, उस गुनाह की वजह से अल्लाह ने जो उसको रिज़्क़ देना होता है, अल्लाह उसके दरवाजे बंद कर लेता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमारे मामलात को बेहतर कर दे, फिर अल्लाह के लिए दीन की तरफ आ जाएं। आज हम दावे बहुत करते हैं, आज हम नारे बहुत लगाते हैं, मैं फ़लाँ हूँ, मेरी निस्बत फ़लाँ की तरफ, मैं फ़लाँ हूँ, मेरी मोहब्बत फ़लाँ की तरफ, मेरी निस्बत फ़लाँ की तरफ, मेरी अकीदत और इरादत फ़लाँ की तरफ। हम सब कुछ हैं, लेकिन क्या करें, अगर नहीं है तो हम अमल करने वाले साले मुसलमान नहीं। आप अंदाज़ा करें कि मुसलमानों की अमलियत के बारे में, उनकी सालिहियत के बारे में, नेकी के बारे में काफिरों को ये यकीन होता था कि मुसलमानों के यहाँ उनकी जान से बढ़कर और उनके माल से बढ़कर नमाज है। ये किन के नज़दीक मुसल्लम थी ये बात? काफिरों के नज़दीक। कुरान पाक में मौजूद है 5वें पारे के अंदर। आप अंदाज़ा करें कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मैदान के अंदर मौजूद हैं,
صحیح البخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، اور 5ویں پارے میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آپ میدان جنگ میں موجود ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف تھوڑے سے فاصلے پر دشمن بھی موجود ہے، مورچے لگائے ہوئے، بس ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ کرتے کرتے نماز کا ٹائم بھی قریب آ رہا ہے۔ کافر کہنے لگے کہ یار ہمیں ایسے کرنا چاہیے، تھوڑا سا لیٹ کر لیں کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاں ایسا عمل ہے، ان کی جان چلی جائے، مال چلا جائے، مسلمان کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ یہ کن کی سوچ ہے جناب؟ بولیے کن کی ہے؟ کافروں کی سوچ۔ کہنے لگے ابھی وقت ہونے لگا ہے، ہم لیٹ کر لیں، انہوں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بغیر ان کا اسلام ہی نہیں ہے۔ اور واقعی یاد رکھیے، رسول پاک علیہ السلام نے بار بار فرما دیا تھا، صحابہ کو بار بار کہہ دیا تھا، صحابہ سن لو، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ۔ صحابہ مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز کا ہے، توحید اور شرک کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز کا ہے، اگر نماز نہیں ہے تو ایمان، نماز نہیں ہے تو بولیے ایمان۔ اب ہم دیکھیے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کل اس وقت سے لے کر اب تک 24 گھنٹوں کے اندر مجھے بتلائیے کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، مبارک ہو۔ نہیں پڑھی ہے تو اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس آدمی کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے جو آدمی نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ ائمہ تو فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو نماز کا منکر نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دیا جائے۔ سب سے ہلکا فتویٰ، نرم فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے، وہ کہتے ہیں چلو قتل نہ کریں، ایسے بندے کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے، تائب ہو جائے تو نکالیں، اگر نہ تائب ہو تو وہیں پر سڑنے کے لیے چھوڑ دیں، اگر نہیں مانتا وہیں پر مر جائے، اس کو باہر نہ نکالا جائے۔ مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، کافروں کو بھی پتا تھا۔ اب اندازہ کیجئے نماز کا ٹائم قریب آ رہا ہے، کافر یہ طاق لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے اسی وقت آیت نازل کر کے کہا، اے میرے پیغمبر وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، کافر طاق کے اندر ہیں کہ آپ نماز کے اندر مصروف ہو جائیں گے، آپ اسلحے کو رکھ دیں گے، آپ اوزاروں کو چھوڑ دیں گے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ یکدم آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو جانی مالی نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ پاک نے کافروں کے ارادے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کو فرما دیا اور کہا یوں کیجئے، اب میں آپ کے لیے حکم اتار رہا ہوں، تا دیوار قیامت آپ کی امت کو سبق بتلا رہا ہوں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اس پوری آیت کا مطلب یہ ہے، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اب سے میں آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے یہ رعایت دے رہا ہوں، یوں کیجئے، آپ آگے کھڑے ہو جائیں، آپ نماز پڑھانا شروع کر دیں، ایک صف کو، صحابہ کی ایک جماعت کو نماز نہ پڑھائیں، ان کو دشمن کی طرف کھڑا کر دیں، آپ اس پہلے گروہ کو نماز پڑھا لیں، جب یہ پڑھ چکیں پھر یہ اس کے بعد دوسری جگہ پر چلے جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آ جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہا نماز پڑھتے پڑھتے بھی دائیں بائیں سے کہیں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ کا لفظ قرآن کا لفظ ہے، عربی کا لفظ۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کے اندر اسلحہ پکڑ لو، نماز پڑھ لو، نماز چھوڑنے کی اجازت۔ مجھے بتلائیں نماز کے اندر اسلحہ پکڑ کر آپ نماز پڑھ سکتے، نماز کے اندر قرآن کہہ رہا ہے اسلحہ پکڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے بتلائیے ہمیں کوئی مجبوری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ہم نماز چھوڑتے جا رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ کیا حالت ہوگی ہماری؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور سنیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو، بہت ساری اس کی جزائیں، بہت ساری سزائیں اللہ نے ذکر کی ہیں، میں صرف ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ قرآن کہہ رہا ہے یوم یکشف عن ساق
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا۔ اللہ کی پنڈلی ہے وہ کس طرح ہے؟ وہ اسی طرح جس طرح اللہ کی ذات پاک کو لائق ہے۔ اس کی تشبیہ تمثیل ہم بیان کر سکتے ہیں؟ کیفیت نہیں بیان کر سکتے، اس کے جسم تجسیم نہیں بیان کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے 29واں پارہ سورہ القلم ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ساری دنیا کو کہیں گے چلو اب سجدہ کرو۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ یدعون الی السجود، سجدہ کرو۔ اب کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون، کچھ بے نصیب ایسے ہوں گے کہ ان سے سجدہ نہیں ہوگا۔ کچھ بے نصیب کیسے ہوں گے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ کیا ہوگا؟ سجدہ کیوں نہیں ہوگا؟ سبھی کو اب کرنا تو پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں کیا کرتے تھے وہ کر لیں گے، اور جن سے نہیں ہوگا حضور نے فرمایا ان کی پیٹھوں کو اللہ پاک ایسے لوہے کی سلیٹ کی طرح بنا دے گا، یہ کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی، ناک منہ کے بل نیچے تو گر جائیں گے لیکن ان سے سجدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، کیونکہ دنیا کے اندر صحیح سالم تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ قیامت کے دن سجدہ کرنے کی ان سے صلاحیت چھین لے گا۔ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر عطا فرما دے، عقبہ بھی بہتر کر دے، پھر اپنے آپ کو تبدیل کیجئے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کی انتظامیہ کو، بالخصوص قاری ابو بکر حیدر صاحب کو، قاری عبدالغفار صاحب کو، یہاں کی انتظامیہ مولوی نواز صاحب کو، حاجی سلیم صاحب اور دیگر تمام رفقا احباب ساتھیوں کو جنہوں نے آج کتنی پیاری محفل سجائی ہے۔ الحمدللہ حضرات آپ کو پتہ ہے یہ مرکز، یہ ادارہ مرکز اہل حدیث خانپور کی شاخ ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خانپور کی مسجد اہل حدیث محلہ خواجگان کے اندر، یہ سارے احباب ساتھی اس چیز کے شاہد اور گواہ ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلا سینٹر خانپور کی مرکزی مسجد محلہ خواجگان کے اندر حضرت قاری صاحب نے سارے بھائیوں ساتھیوں سے چندہ اکٹھا کروا کر پہلا سینٹر فتح پور کے اندر مرکزی سینٹر وہ بنوایا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا ہے، یہ سینٹر اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرا سینٹر یہ ہسپتال روڈ پر مولانا عبدالغفار سلفی صاحب بیٹھے ان کا سینٹر بنائے، اور الحمدللہ اب چوتھا سینٹر اس علاقے کے اندر دڑی سانگی رحیم یار خان شہر کے اندر الحمدللہ 70 مرلے جگہ کے اندر زور و شور سے وہاں پر کام جاری ہے۔ وہ بھی ہمیں ضرورت تھی، بہت زیادہ ضرورت مرد حضرات کی نمازوں کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے خانپور کے اندر، کیونکہ مدرسۃ البنات تنگی داماں کی وجہ سے وہاں پر کثرت کی وجہ سے زیادہ بچیوں کے داخلے کی وجہ سے بہت دقت ہوتی تھی۔ الحمدللہ اب ہم نے اپنے جامعہ کی دوسری شاخ رحیم یار خان شہر کے اندر وہاں پر بنا رہے ہیں تاکہ رحیم یار خان کا علاقہ، صادق آباد کا علاقہ، سندھ کا علاقہ، وہاں پر ہم بچوں کی تعلیم کے لیے سینٹر قائم کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ حضرات ان مساجد کو، ان مدارس کو آباد کریں، ان کی آبادی کے اندر انشاءاللہ ہماری دنیا کی بھی آبادی ہے، ہماری قبر کی بھی آبادی ہے، ہماری حشر کی بھی آبادی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام انتظامیہ کے بھائیوں ساتھیوں کو جزائے خیر سے مالا مال فرمائے۔ آپ بھائیوں ساتھیوں کو بھی اللہ پاک بہت زیادہ جزاؤں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات اس موقع پر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محترم جناب قائد محترم جناب بھائی حافظ عامر صدیقی صاحب، ان کا بھی آنے کا پروگرام تھا لیکن اشد مجبوری کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں وہ اس کا ضرور کفارہ ادا کریں گے، ضرور تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ سدا بہار رکھے۔ آخر دعوانا